محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آئے نا محبوب پیغمبر کی تو کچھ بیچارے ایسے بھی احساس کمتری کے شکار ہیں جو آئے روز دائیں بائیں آگے پیچھے بیٹھے تو ایک ہی جملہ کہتے ہیں خدا کا نام ماننا، ان کے حوالے نہ لگ جانا، ان کے پلے نہ پڑ جانا، ان کی محفل میں نہ جانا۔ کیوں؟ اس لیے یہ تو اللہ کے نبی کی میلاد کو نہیں مانتے، پیغمبر کی ذات کو نہیں مانتے، نبی کی صفات کو نہیں مانتے، نبی کی نعت کو نہیں مانتے۔ یہ میرے بھائی ان کا اعتراض نہیں بولتا، ان بیچاروں کا احساس کمتری بولتا ہے کہ اگر یہ چلے گئے ان کے پاس تو یہ میرے بھائی دین کے مسیحا یا دین کے میرے بھائی راہبر یا دین کی حقیقی ترجمانی کرنے والے جب حقیقی آئینہ دکھا دیں گے تو دکانداری ساری چٹ ہو جائے گی۔ یاد رکھیے گا، آج جو کہنے والا کہے نا کہ یہ نبی پاک کی میلاد کو نہیں مانتے تو بھائی مختصر نبی کا میلاد میں یوں مانتا ہوں، اور بات عقیدہ سننے سے پہلے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا لیجئے کہ جو شخص کسی کو پٹانے کے لیے، جو شخص کسی کو رام کرنے کے لیے، جو شخص کسی کو میرے بھائی اپنے قریب کرنے کے لیے اپنے عقیدے میں تبدیلی کرے، خالق کائنات ایسے بدبخت کو مرتے دم امام الانبیاء کا کلمہ نصیب نہ کرے۔ میرا عقیدہ وہی ہے کہ مسجد میں سنو گے عقیدہ تب بھی وہی ہے، منبر پر سنو گے عقیدہ تب بھی وہی ہے، تختہ دار پر سنو گے عقیدہ تب بھی وہی ہے، تخت پر سنو گے عقیدہ تب بھی میرا وہی ہے۔ عقیدہ کیا؟ میں نے پہلے شروع میں کہہ دیا کہ پوری کائنات میں ایک خدا کے بعد جو سب سے اعلیٰ ہے وہ کالی کملی والا ہے۔ اب کوئی کہے حضور آپ دیوبندی نبی کا میلاد مانتے کیسے ہو؟ میں کہتا ہوں مختصر میلاد تو یہ ہے اگر محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اگر کوئی کہے کہ اپنے عقیدے کی وضاحت کر دیجئے تو بھائی میرے عقیدے کی وضاحت یہ ہے کہ اگر دنیا میں ذات محمد نہ ہوتی، خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی، ستاروں کے دلکش فسانے نہ ہوتے، بہاروں کی نازک حقیقت نہ ہوتی، جبینوں پہ نور مسرت نہ کھلتا، نگاہوں میں شان مربت نہ ہوتی، گھٹاؤں کی آمد کو سامن ترستے، فضاؤں میں بہکی بغاوت نہ ہوتی، فقیروں کو عرفان ہستی نہ ملتا، عطا زاہدوں کو عبادت نہ ہوتی، مسافر صدا منزلوں پہ بھٹکتے، سفینوں کو ساحل کی قربت نہ ہوتی، پھولوں کا رنگ یہ پھیکا سے رہتا، نسیم بہارا میں نکت نہ ہوتی، خدائی کا انصاف خاموش رہتا، واللہ کسی کی شفاعت نہ ہوتی اگر دنیا میں ذات محمد نہ ہوتی صلی اللہ۔ اب جو کہے نہیں جی جیسے میں مانتا ہوں ویسے آپ نہیں مانتے، میں کہتا ہوں بھائی کوئی دیوبندی ہو تب بھی، بریلوی ہو تب بھی، اہل حدیث ہو تب بھی، میں دیوبندی کو بھی اپنا بھائی سمجھتا ہوں، بریلوی کو بھی اپنا بھائی سمجھتا ہوں، اہل حدیث کو بھی اپنا بھائی سمجھتا ہوں، ہر ایک اس شخص کو میں اپنا سمجھتا ہوں جو اللہ کے نبی کو آخری نبی سمجھے، صدیق کو پہلا امام سمجھے، عائشہ کو اپنی ماں سمجھے، صحابہ کو اپنا ایمان سمجھے، نبی پاک کے اہل بیت کو ایمان کی جان سمجھے۔ وہ دیوبندی ہوگا تب بھی، بریلوی ہوگا تب بھی، آل حدیث تب بھی، وہ سندھی ہوگا تب بھی، بلوچی ہوگا تب بھی، پنجابی ہوگا تب بھی، پٹھان ہوگا تب بھی، کشمیری ہوگا تب بھی، ہزارے وال ہو تب بھی۔ یاد رکھیے گا وہ نون لیگ کا ہو تب بھی، کاف لیگ کا ہو تب بھی، وہ پی ٹی آئی کا ہو تب بھی، وہ میرے بھائی کسی بھی تنظیم کا ہو، یاد رکھیے گا جو نبی کا ہو گیا وہ میرا ہو گیا، میں اس کا ہو گیا۔ اور جو اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا، صدیق اکبر کو پہلا امام نہیں مانتا، عائشہ صدیقہ کو اپنی ماں نہیں مانتا، پیغمبر کے صحابہ کو اپنا ایمان نہیں مانتا، نبی کے اہل بیت کو ایمان کی جان نہیں مانتا، وہ کوئی اور نہیں میرا حقیقی باپ بھی ہوگا تب بھی اسے لعنتی کہیں گے، مسلمان نہیں کہیں گے۔ عقیدہ یہی ہے جو نبی کا ہے وہ میرا ہے، جو نبی کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے۔ تو رہا معاملہ یہ، اگر کوئی کہنے والا کہے نا نہیں ایسے تو نہیں، تو میں کہتا ہوں بھائی کرسی میں چھوڑتا ہوں، میری جگہ پہ آ کے وہ اپنے عقیدے کے مطابق، نظریے کے مطابق جو ہمت کر سکتا ہے وہ کھل کے بیان کرے محبوب پیغمبر کی شان کو۔ میں میرے بھائی اس کے آنے سے پہلے تصدیق کرتا ہوں کہ میرا دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث بھائی نبی کی ذات کے بارے میں جو کہے گا حق کہے گا، سچ کہے گا۔ ہاں دیوبندیوں کا قصور اتنا سا ہے کہ یہ بزرگ اپنی سفید داڑھی کے ساتھ امت کے ایمان کی عقیدے کی سلامتی کے لیے ہاتھ جوڑ کے اتنی سی گزارش کرتے ہیں کہ بھائی جب تم محبوب پیغمبر کے شان کو بیان کرے تو خدا کے لیے اس بات کا خیال رکھ کہ خدا کو خدا رہنے دے، مصطفیٰ کو مصطفیٰ رہنے دے۔ اتنی سی گزارش ہے کہ ولی کو علی نہ بنا، علی کو نبی نہ بنا، نبی کو خدا نہ بنا، خدا خدا رہے، نبی نبی رہے، علی علی رہے، ولی ولی رہے۔ جھگڑا کس بات کا ہے؟
رہا یہ تیرا معاملہ جی دیوبندی تو نبی کی نعت نہیں پڑھتے، تو بھائی میں کھل کے اپنے اکابر کی موجودگی میں کہتا ہوں واللہ جو شخص کہلائے دیوبندی اور نبی کی نعت نہ پڑھے، نبی کی نعت نہ سنے، نعت سننے سے اس کے ایمان میں اضافہ نہ ہو، سینے میں ٹھنڈک پیدا نہ ہو، ایسے بدبخت کا ڈی این اے ٹیسٹ کرواؤ، ہوگا کوئی اور گھسا دیوبندیوں کی سب میں ہے۔ کہلائے دیوبندی پیغمبر کی شان کو بیان نہ کرے، یہ پرلے درجے کا کوئی لانتی تو ہو سکتا ہے، دیوبندی نہیں ہو سکتا۔ کہلائے دیوبندی محبوب پیغمبر کے اوصاف کو بیان نہ کرے، یہ پرلے درجے کا دجال تو ہو سکتا ہے، دیوبندی نہیں ہو سکتا۔ کیسے ممکن ہے کہ دیوبندی پیغمبر کی شان کو بیان نہ کرے؟ دیوبندی تو وہ ہے کہ جن کے بانی مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مدرسے کی بنیاد رکھی اور پہلی اینٹ کے ساتھ ہی اپنا عقیدہ واضح کر دیا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مکہ کو سجایا گیا، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہر امیوں میں اٹھایا گیا، اور حشر کاٹر ملک قاسم ہو کس لیے؟ میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کی خاطر یہ دنیا بنائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ اور یہ یاد رکھیے گا، یہ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہیں جو دیوبند کے بانی ہیں، دیوبند کے بانی ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ دیوبند کے نام و نشان کو مٹانا آسان نہیں۔